براہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ وزیر خزانہ شوکت ترین اظہار خیال کر رہے ہیں۔ Go and show it to the economists. اس کو میں آپ کو فگرز دیتا ہوں۔ 25 بلین پیپلز پارٹی چھوڑ کے گئی تھی اپنا ایکسپورٹس۔ اس زمانے میں بنگلہ دیش کی ایکسپورٹس 27 بلین ڈالرز تھی۔ جب اس کے بعد بنگلہ دیش تو 37 بلین پہ پہنچ گیا، ہم تو 16-17 تک تو 21 پہ واپس آ گئے۔ تو کیا ہوا؟ کیا ایسی بات ہوئی؟ 2014-15 کے بیچ میں آئل پرائسز گریں، کموڈیٹی پرائسز گریں، ڈالر کی طرف سارے کے سارے گئے، ڈالر چڑھ گیا۔ ہمارا ایک واحد روپی تھا، ہماری کرنسی تھی، پوری دنیا کی کرنسی جو ہے ڈی ویلیو ہوئی اگینسٹ دی ڈالر، ہم اپریشیٹ کر گئے۔ ارے واہ، پاکستان میں پتہ نہیں کوئی چیز اوپر سے تو گری ہوگی جس میں ہم اپریشیٹ کر گئے۔ اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہماری ایکسپورٹس گری، ہماری ایکسپورٹس بڑھی، اور وہ اس نے ایک ٹریڈ ڈیفیسٹ اتنا بڑا کیا کہ اس کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 30 بلین، اس کی وجہ سے آئی ایم ایف آیا۔ جب آئی ایم ایف آیا، ان کو بھی معلوم ہے کہ آئی ایم ایف آگے ان کا تو ایک ہی کام ہے، ڈیمانڈ کو نکالنا۔ انہوں نے آپ کا ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھا دیا، 13.5 کر دیا۔ ہمیں تو پیسے چاہیے تھے۔ اس کے بعد ایکسچینج ریٹ وہ لے گئے 170 کے قریب، اور پھر واپس آیا اب 155 پہ، لیکن ایکچولی تو اس کی وہی لیول تھا نا 155 160۔ تو یہ جو کہنا کہ ڈیویلیو کر دیا، اور میں ریسپیکٹ کرتا ہوں 155 160، تو یہ جو کہنا کہ ڈیویلیو کر دیا، اور میں ریسپیکٹ کرتا ہوں بٹ دے نو دس کہ اٹ ہیڈ ٹو بی ڈن۔ ان کی آخری جو سال میں تھا مفتاح اسماعیل نے اس کو ڈی ویلیو کیا۔ He knew there is no other option. So when you talk about IMF, you should say that this is not because this government wanted that IMF, because you gave that IMF to this country. So that is the reason why we got the IMF. Now let's talk about other things. تو یہ باتیں نہ کریں ٹیکسیشن کی، جی ہم ٹیکسیشن کیا کرتے ہیں۔ Let me tell you, ٹیکسیشن کی یہ بات کریں کہ جی ٹیکسیشن آپ کی بڑی نہیں ہے۔ Let me tell you what, پہلے سال کے بیچ میں آپ نے جب ایک دفعہ آئی ایم ایف وغیرہ آ جاتا ہے، وہ ڈیمانڈ کو سکویز کرتے ہیں، آپ کی جو گروتھ ریٹ نیچے جاتی ہے، تو ٹیکسیشن بڑا مشکل ہے۔ اور پھر کووڈ ہو گیا، اب یہ کووڈ، پھر کسی نے کہا کہ نیگیٹو گروتھ پہلی دفعہ ہسٹری میں ہوئی۔ ارے بھائی سوچو، پوری دنیا میں نیگیٹو ہوئی، ایک ملک تھا جس میں نہیں، اور وہ چائنا تھا، وہ اس کی بھی گروتھ ریٹ 6.5% گر کے 2.5% پہ آ گئی تھی۔ اگر ہماری 2% سے گر کے نیگیٹو 0.5 آئی تو کیا قیامت آ گئی؟ ساری دنیا، انڈیا 11.25% نیگیٹو پہ گیا، بنگلہ دیش 8.5% نیگیٹو پہ گیا۔ آپ اس کو دیکھتے نہیں۔ دیکھیں یہ سب یہاں ہم لوگ باقی اس سائڈ پہ بھی تھوڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسی باتیں نہ کریں آپ دیکھیں پھر کیا ہوا۔ ہم نے اس کووڈ کے دوران میں ہم نے اس حکومت نے ایکشن دیے، اور 4% پہ آ گئی ہے اس دفعہ گروتھ، اور اگلے سال انشاءاللہ اس کو 5% پہ ہم لے کے جائیں گے۔ تو ٹیکسیشن جو ہے آپ کو، آپ کہتے ہیں جی ہمیشہ مس کر جاتے تھے، ہاں شاید یہی ہسٹری ہے پچھلے 30 سالوں میں، بٹ اس دفعہ 47,000 جو 4.7 ٹریلین کا ٹارگٹ ہے، مسٹر اسپیکر ہم اس کو ایکسیڈ کریں گے، اور اگلے سال اس کو 5.8 ٹریلین پہ لے کے جائیں گے۔ پی ڈی ایل کی بات کر رہے ہیں کہ پی ڈی ایل میں ابھی تو پی ڈی ایل جو ہے اس وقت تو 4.5-5 روپے ہے، پچھلی حکومت تو 30 روپے پہ چھوڑ کی گئی تھی۔ اب کیا بات کریں، اب کہہ رہے ہیں ہاں آپ نے جو بجٹ میں 600 رکھا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو 30 روپے پہ لے کے جانا پڑے گا۔ ارے بھائی جب جائے گا نا دیکھیں گے۔ ابھی تک تو عمران خان نے پیٹرول کی پرائسز نہیں بڑھائیں کتنے مہینوں سے، تو ہم دیکھیں گے۔ اور یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اسپیکر صاحب کہ غریب آدمی پہ عمران خان بوجھ نہیں ڈالے گا۔ وہ آئی ایم ایف کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے، تو وہ اس پیٹرول کی پرائسز سے بھی نہیں جھکے گا۔ تو ہم غریب کے لیے جو کر رہے ہیں یہ باتیں کرتے رہتے ہیں، ہم نے تو پریکٹیکلی آپ کو دے دیا ہے وہ پلان کہ گھر بھی دیں گے،
ایگری لونز بھی دیں گے, کاروبار کے لیے قرضے بھی دیں گے, صحت کارڈ بھی دیں گے. سو ہم تو غریب کے لیے ایک ڈائریکٹ ہم ٹرکل ڈاؤن کا انتظار نہیں کریں گے. تو کیا کہ بات کر رہے ہیں کہ غریب کی اور پاورٹی کی. ابھی ہمارے قیصر شاہ صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں اور میں ان کی قدر کرتا ہوں. میں بھی کسی زمانے میں الیکٹڈ تھا قیصر شاہ صاحب, تو آپ یہ نہ کہیں میں ان الیکٹڈ آدمی ادھر آ گیا ہوں. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بات صحیح کرتے ہیں کہ 1972 کے بعد ہم نے پلاننگ چھوڑ دی اور ہم اینول ڈیولپمنٹ پلانز پہ آ گئے, اور کوریا وغیرہ نے ہمارے ہی پلان لے کے چلے گئے. اور یہ صحیح بات کرتے ہیں کہ 60s کی 1968 میں پاکستان واز دی 4th لارجسٹ اکانومی ان ایشیا آفٹر جاپان, چائنا, انڈیا اینڈ پاکستان. انڈیا, چائنا اینڈ پاکستان. اب کدھر ہیں؟ کیونکہ پلاننگ چھوڑ دی ہم نے. اب اس دفعہ اسپیکر صاحب ہم نے ایک اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل بنائی, اس میں 22 جو ہماری منسٹریز ہیں اور ہمارے ادارے ہیں, انہوں نے ڈیٹیلڈ پلانز بنا دیے ہیں, شارٹ, میڈیم, لانگ ٹرم پلانز بنا دیے ہیں, جس طرح پہلے بنتے تھے ود آل اسٹیک ہولڈرز. اور وہ ہم نے جو اسٹریٹجک پلاننگ تھی پھر سے شروع کر دی ہے. اور یہ پچھلے آپ دیکھیں نا 72 کے بعد نہیں ہوئی, یہ 72 کے بعد 50 سال کے بعد ہم نے ابھی پہلی دفعہ پھر سے شروع کر دیا ہے. تو جناب آپ کو یہ خوشی ہوگی کہ ہم یہ کر رہے ہیں. اور دوسرا پھر آپ نے بات کی کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو گیا اس مہینے میں. ارے بھائی ابھی بھی پورے 11 مہینے کا سرپلس ہے. ٹھیک ہے, ابھی بھی سرپلس ہے. کیا ہمیں ورثے میں ملا؟ $20 بلین کا ڈیفیسٹ. اس وقت سرپلس ہے. ہاں اونچ نیچ ہوگی, کبھی آئل پرائسز اوپر جاتی ہیں, کبھی نیچے جاتی ہیں, آپ افیکٹ ہوتے ہیں, کبھی ہمیں کموڈیٹیز لانی پڑتی ہیں, ویٹ امپورٹ کرنا پڑتا ہے, لیکن ابھی بھی سرپلس ہیں. آپ کا خیال میں یہ سرپلس رہے گا؟ شاید نہ رہے, شاید $1-2-3 بلین ہمارا ڈیفیسٹ ہو جائے, لیکن ہمارے پاس فلوز ہیں. وی ہیو کیپیسٹی, وی ول کریٹ ڈالرز. کیونکہ آپ نے بجٹ میں دیکھا کہ ہم نے کس چیز کو ہم نے ترجیح دی, ایکسپورٹس ایکسپورٹس ایکسپورٹس. تو اس لیے فکر نہیں کریں, ہمارا ایکسچینج ریٹ بھی بہت ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ کے ساتھ ہے. ہم نے اپنے جو اس سے ہماری جو ایکسپورٹس بھی بڑھیں گی, امپورٹس بھی کم ہوں گی. انشاءاللہ یہ کنٹرول میں رہے گا. اگلے سال ہم بجٹ کہہ رہے ہیں کہ $2 سے $2.5 بلین کا ہمارا ڈیفیسٹ ہوگا, تو اس میں گھبرانے کی اتنی ضرورت نہیں ہے. فاٹا پاٹا کی بات کر رہے ہیں. یہ حکومت جب کوئی وعدہ کرتی ہے, جب اپنے عوام سے وعدہ کرتی ہے, اس کو پورا کرتی ہے. اور اگر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس سے جو ہے بہت, تو ہم نے جو وعدہ کیا ان لوگوں کے ساتھ جو 30 سال سے سفر کر رہے تھے, جو بے گھر ہو گئے تھے, جن کی آپ سمجھیں کہ آمدنی جو ہے بالکل غائب ہو گئی تھی, اس میں اسی پارلیمنٹ نے 3 سال پہلے ایک وعدہ کیا تھا, اور اب اس کے اوپر ایک شور مچ گیا. لیکن آپ کی حکومت نے بیٹھ کے ان کے سب سٹیک ہولڈر کے ساتھ